الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه وبارك حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دری چشک حسنت جمیل و خصالہ. انہیں دیکھ لے تو پڑھے ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا پہلا یا شاید دوسرا اتفاق کہ اتنی چہل پہل والی جگہ پر تقریر کرنے کی نوبت آئی. اس چہل پہل کو اور تقریر کے جلسے کو دیکھ کر مجھے کمار بارہوندری کا ایک شعر یاد آیا. کمار کہتا ہے کہ نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے. نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے. دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی ہے. دیا جل رہا ہے ہوا چل رہی. تو اس بازار کی اس رونق سے، سڑک پر اس چہل پہل سے نکل کر اگر ہم اس جلسے کے سنجیدہ ماحول کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس شعر کا سہارا لینا ہوگا کہ محمد یعنی وہ حرف نخستی کل کے فطرت کا. کیا بات ہے محمد. مجھے بتایا حنیف بھائی نے کہ یہاں پر جلسے وغیرہ کافی ہوتے رہتے ہیں، وہاں پر تقریریں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہوگا. آپ کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے گی سمجھنے میں. محمد یعنی وہ حرف نخستی کل کے فطرت کا کیا جس نے مکمل نسخہ اخلاق انسانی. کہاں کا دشت ایمن دور کیا برتے تجلا کیا. کہاں کا دشت ایمن دور کیا برتے تجلا کیا. یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتوفشانی. یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتوفشانی. اور تراشا جس کے ناخن کا ہلالے چرخ گردونی. تراشا جس کے ناخن کا ہلالے چرخ گردونی. اور غسالہ جس کے تلووں کا زلالے یاد حیوانی. غسالہ جس کے تلووں کا زلالے یاد حیوانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. نعرہ تکبیر، نعرہ
ربانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ بارہانہ پوریاں، یہ سجی ہوئی محفلیں، یہ نکلتے ہوئے جلوس، یہ بازاروں میں برقی کمکموں سے روشنی، یہ گہما گہمی اور ہما ہمی، ہر انسان کسی خواہش کے پیچھے دوڑتا ہوا، ہر انسان کسی آرزو کو اپنے دل میں پالتا ہوا۔ کسی نے کہا تھا کہ دل وہ مقتل ہے جہاں خنجر و قاتل کے بغیر، دل وہ مقتل ہے جہاں خنجر و قاتل کے بغیر روز دو چار تمناؤں کا خون ہوتا ہے۔ تو ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ تمنائیں آرزویں ہوتی، یہ پوری دنیا جو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دوڑ میں شامل۔ کبھی ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آخر یہ دنیا کو بنانے والا کون ہے، یہ دنیا کو پیدا کرنے والا کون ہے، یہ دنیا کو حسین بنانے والا کون ہے، دنیا کو آسائشوں اور آرام سے آراستہ کرنے والا کون ہے، دنیا کو اس طرح طبقاتی نظام میں بانٹنے والا کون ہے، دنیا میں ایک فرق پیدا کرنے والا کون ہے جس نے ہماری زبان کو قوت گویائی دی، کون ہے جس نے ہمیں کھانے کے لیے اناج دیا، کون ہے جس نے ہمیں آرام کرنے کے لیے نرم بستر دیے، کون ہے جس نے ہماری پرورش کے لیے ماں باپ ہمیں دیے، کون ہے جس نے ہمارا سہارا کرنے کے لیے اولاد ہمیں دی، کون ہے جس نے ہمیں پڑھنے کے لیے قرآن دیا، کون ہے جس نے ہمیں سر نیاز چھپانے کے لیے ایک سمت عطا کی، قبلہ دیا، کون ہے جس نے ہمیں خرچ کرنے کے لیے دولت اور درہم و دینار دیے، کون ہے جس نے یہ آسمان بنایا، کون ہے جس نے یہ آسمان کو سجایا، ستارے لگائے، کون ہے سورج اور چاند کو چلانے والا، کون ہے رات اور دن کو بنانے والا، کون ہے آبشاروں کے ترنم میں نغمگی دینے والا، کون ہے کلیوں کو تبسم دینے والا، کون ہے تتلیوں میں رنگ بھرنے والا، کون ہے دریاؤں کی بوندوں کو ایک شگفتگی دینے والا، کون ہے صحراؤں کو تپش دینے والا، کون ہے چاندنی کو ٹھنڈک دینے والا، وہ کون ہے؟ ایک سوال قائم ہوتا ہے، وہ کون کی ذات ہے جس نے یہ تمام دنیا بنائی؟ وہ کون ہے جو ہمیں جان دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ساری دنیا کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے؟ وہ کون ہے کہ جس کے قبضے میں موت اور زندگی ہے؟ وہ ذات کس کی ہے؟ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے، انسان کاروبار کرتا ہے، انسان الیکشن لڑتا ہے، انسان دھرنے لگاتا ہے، انسان پولیس بن جاتا ہے، انسان ہوتا ہے۔ انسان اپنے کام میں یہ بھول گیا کہ کوئی ہے جس نے پیدا کیا، کوئی ہے جو بنانے والا ہے، کوئی ہے کہ جس کے حکم سے ساری دنیا قائم ہے۔ کیا یہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں؟ کیا ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں؟ اگر کوئی نہیں تو پھر اتنا نظام، اتنا سسٹمیٹک کیسے؟ ہر چیز اپنے وقت کی پابند کیوں ہے؟ سوچو کبھی کہ ہر چیز اپنے وقت کی اتنی پابند ہے کہ جس دن، جس رات، جو لمحے، جو وقت مقرر کر دیے گئے ہیں لاکھوں سال سے، دن اور رات کا نظام ویسا ہی۔ کون ہے جو سورج کو وقت پہ نکالتا ہے اور وقت پہ غروب کرتا ہے؟ کون ہے جو سورج سے پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے؟ اور کون ہے جو سورج کو گہن لگا دیتا ہے؟ کون ہے جو چاند کو روشنی بخشتا ہے؟ وہ کوئی ہے، وہ کون؟ قرآن جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہ ذات ایسی ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو سجدہ روا نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ ذات گرامی اللہ کی ہے اور وہ ذات حی القیوم، وہ خود بخود قائم ہے اور دوسروں کو قیام بخشنے والی، دوسروں کو قائم کرنے والی ذات ہے۔ ہمیں زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، آپ کو زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، سارے عالم کو سجانے والی، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ سوال
پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے. کیا وہ کسی سے مشورہ کرتا ہے؟ کیا وہ کسی سے سوال کرتا ہے؟ کیا وہ کسی سے پوچھتا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے اس کی شان یہ ہے فعال لما یرید، وہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے. وہ کسی سے پوچھتا نہیں، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا. اس کی شان تو یہ ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کن کہتا ہے تو چیز ہو جایا ہے. وہ طاقتور ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ پکڑ کرنے والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے، وہ تکبر کرنے والا ہے، وہ قہر ڈھانے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ جنت میں ڈالنے والا ہے، وہ نصرت دینے والا ہے. وہ اللہ ہے، بے نیاز ہے. یہ بات واضح ہو گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے. ساری دنیا اسی کے بنانے سے بنی ہے، سارے انسان اسی کی مخلوق ہے، ساری مخلوقات کا خالق اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اس کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں، اس کے علاوہ کوئی حی نہیں، اس کے علاوہ کوئی قیوم نہیں، اس کے علاوہ کوئی رحمان نہیں، اس کے علاوہ کوئی قہار نہیں. سب کچھ وہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ نے سنا ہوگا صوفیہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. لا مطلوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مطلوب نہیں. لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں. لا مشہود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشہود نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زبردست ہے، طاقتور ہے. انسان اس کو بھول گیا. انسان اپنی روش پر، اپنی دھن میں، اپنی ترقیات میں، اپنی چڑھائی میں، اپنے ذہن و دماغ کی، اپنے علم کے ذریعے اتنا بڑا ہو گیا کہ انسان اللہ کو بھول گیا. مسلمانوں یہ بات یاد رکھو کہ ایک طاقت ہے دنیا بنانے والی جس کو اللہ کہتے ہیں، وہ سب سے زبردست ہے، سب سے طاقتور ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قادر ہے. وہ جو چاہے وہ ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہے، اس کا نہ بیٹا ہے نہ باپ ہے. وہ اللہ ہے، اس کی فیملی نہیں ہے. وہ اللہ ہے، وہ رہنے کے لیے گھر کا محتاج نہیں ہے. وہ اللہ ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں. ساری کائنات اس کو راضی کرنا چاہتی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غنی اور بے نیاز ہے کہ دنیا بنانے سے پہلے اس نے تمام مخلوقات کی کو جمع کیا اور ایک اپنی شان کے لائق مخلوق کو ایک مٹھی میں اٹھایا اور جنت کی طرف پھینکا اور فرمایا ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ جنت میں. وہ بے نیاز ہے، وہ اعمال کا محتاج نہیں کہ بندہ سجدے کر کے آئے گا تو جنت دوں گا اور گناہ کر کے آئے گا تو جہنم دوں گا. اس کے سامنے یہ اصولوں کا محتاج نہیں ہے. اس کا قہر ہے جہنم میں ڈال دے، اس کا انصاف ہے جہنم میں ڈال دے، اس کا رحم اور کرم ہے کہ جنت میں ڈال دے. پھر اس نے دوسری مٹھی اٹھائی اپنی شان کے لائق اور جہنم کی طرف پھینکا اور فرمایا ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جاؤ جہنم میں. وہ بے نیاز ہے. کوئی انسان اپنی تسبیح، اپنے سجدوں کے زور پر یہ سوچتا ہو کہ اس نے اللہ کو مجبور کر لیا، تو ایسا نہیں ہے. کسی سجدے نے اللہ کو مجبور نہ کیا. 6 کروڑ سال تک سجدہ کرتا رہا، اللہ کو مجبور نہیں کرتا. 6 کروڑ سال تک عبادت کرتا رہا مگر اللہ کو مجبور نہ کر سکا. ایک نافرمانی 6 کروڑ سال کی عبادت کو کھا دے. وہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بے نیاز ہے، جب وہ غنی ہے، تو پھر اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اس کو کسی کی کوئی فکر نہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں چاہتا. ایسا بھی نہیں ہے. قرآن بتا رہا ہے کہ اتنا غنی، اتنا طاقتور، اتنا قادر، اتنا مختار، اتنا بے نیاز ہونے کے باوجود بھی دنیا میں ایک ذات ایسی بھی ہے کہ جس کی پرواہ رب کائنات کو بھی ہے، جس کو راضی کرنے کی بات وہ بے نیاز بادشاہ بھی چاہتا ہے کہ جس کے خوشی کی بات، جس کی خوشنودی کی بات وہ بے نیاز پروردگار بھی چاہتا ہے کہ جس کی ناز برداری وہ بے نیاز پروردگار بھی کرتا ہے کہ جس کی مرضی کے مطابق وہ بے نیاز پروردگار بھی کرتا ہے کہ جس کی خوشی کی خاطر کہ وہ اس کو راضی کرنا چاہتا ہے تو کبھی یہ کرتا ہے کہ پتھروں
खिलाता है, उसको राजी करने के लिए कभी ये करता है कि पैरों से सजदा कराता है, उसको राजी करने के लिए कभी ये करता है कि चांद को 2 टुकड़े करता है, उसको राजी करने के लिए कभी ये करता है कि डूबे हुए सूरज को पलटाता है, उसको राजी करने के लिए वो बेनियाज बादशाह कभी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी करता है, उसको जात को राजी करने के लिए वो बेनियाज बादशाह कभी फरिश्तों के हाथ में तलवार थमाकर जंग के मैदान में उतार देता है और इरशाद फरमाता है कि मुस्तफा की दिलजोई की खातिर तुम्हें हाथ में तलवार लेकर मुसलमानों के साथ तुम्हें कुफारों मुशरिकीन से जंग करना होगी। रसूल की रजा और मर्जी की खातिर वो बेनियाज बादशाह जो दुनिया में किसी की परवाह नहीं करता, वो ऐसा बेनियाज है। उसने इरशाद फरमाया कि शद्दाद ने जन्नत बना ली है, अब ये घोड़े पर बैठकर अपनी जन्नत में दाखिल होना चाहता है। ऐ मौत के फरिश्ते, इसकी रूह कब्ज कर दे। वो बेनियाज है, उसको इसकी परवाह नहीं है कि कितने साल जन्नत बनाने में लगे थे, एक नजर देख लेता। फरमाया नहीं, इसका वक्त आ गया है। अभी घोड़े का एक पांव जन्नत के अंदर था, दूसरा बाहर था। मौत का फरिश्ता आ गया, जन्नत रूह कब्ज कर ले गया। शद्दाद रह गए, अपनी जन्नत नहीं देख सके। वो बेनियाज बादशाह है, सिकंदर आजम, जिसने तकरीबन पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया था। पूरी दुनिया का बादशाह था, पूरी दुनिया उसके कब्जे में थी, पूरी दुनिया का अकेला बादशाह। दुनिया उसे सिकंदर आजम के नाम से याद करती है। सिंध तक लड़ता हुआ आया, यूनान से चला, सिंध तक फतेह करता हुआ आया। सिंध की लड़ाई में उसका एक बेटा था, एक लौता बेटा था, उसकी जान चली गई, मारा गया। पूरी दुनिया का बादशाह लावारिस हो गया है, अब कोई वारिस नहीं बचा। अब जब फतेह लेकर वापस हुआ, यूनान जाना चाहता था, इराक तक पहुंचा था, बाबुल के मकाम पर तबीयत खराब हो जाती है। किसकी तबीयत खराब हो जाती है? उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि जिसके यहाँ फराबी और अरस्तु नौकरी किया करते हैं, ऐसे हकीम जिसके यहाँ दरबार में सलाम करते हो, ऐसे बादशाह की तबीयत खराब हो जाती है। सिकंदर आजम का दरबार है, तबीयत नासाज है। अब अरस्तु सोच रहा है कि इसकी कैसे चारासाजी की जाए, इसको कैसे तबीयत ठीक की जाए, इसको कौन सी दवा खिलाई जाए। आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि अरस्तु किसका नाम? अरस्तु वो हकीम है कि वो अली सेना भी जिसके शागिर्द हो गए, शागिर्द हो गए, शागिर्द हो गए, शागिर्द। वो अली सेना भी अरस्तु को मोहल्ले में अव्वल कहा जाता है। मुंतज़िल फलसफा की सारी कहानियां अरस्तु से शुरू होती। अल इल्मुल मुतजद्दिद का मसला अरस्तु से शुरू होता है। जमाने के हुदूद और फिरक का मामला अरस्तु से शुरू होता है। आसमान और जमीन के हयूले और उसके हजम और हैयत की बात वहीं से शुरू होती है। सूरत जिस्मिया और हयूले की कहानी अरस्तु से शुरू होती है और ये शुरू होकर चलती जाती है। फिर फाराबी का जमाना आता है, इब्न सीना का जमाना आता है, मुल्ला जलाल का जमाना आता है, अल्लामा फजल खैराबादी का जमाना आता है, सैफुल्लाह मसरूर का जमाना आता है। आपको हैरत होगी, मुनाजरे बहुत देखे होंगे आपने। कभी मुनाजरा हयात नबी पे होता है, कभी मुनाजरा इल्म गैब पर होता है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर, रामपुर की सरजमीन पर एक मुनाजरा इस बात पर भी हुआ कि कुल्ली तबई का वजूद खारिज में है कि नहीं। ये इल्म की बात, उलमा बैठे हुए हैं, इस बात पर मुनाजरा होता है कि कुल्ली तबई का वजूद खारिज में है कि नहीं। इल्म की बात है तो अरस्तु बहुत बड़ा हकीम, बहुत बड़ा तबीब, बादशाह सलामत बीमार, सिकंदर आजम की तबीयत खराब है, बुखार आ गया है, जिस्म तप रहा है, इलाज किया जा रहा है, शरबत पिलाए जा रहे हैं, जड़ी बूटियां खिलाई जा रही हैं, दवाएं पिलाई जा रही हैं। उस जमाने के हिसाब से उस जमाने का सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ा हकीम इलाज कर रहा है, मगर तबीयत ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि तबीयतों के ठीक होने न होने का हिसाब जड़ी बूटियों और दवाओं टैबलेट से नहीं है। तबीयत खराब तो कोई और करता है और तबीयत खराब तो शिफा भी कोई और देता है। औलाद तो किसी और की है, मरज पैदा करने वाला भी कोई और है और मरज से शिफा देने वाला भी कोई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न कादरी, हुजूर साहिब सज्जादा हज़रत मौलाना हफीज कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सिकंदर आजम चीखता रहा कि मुझे बचाओ, मुझे 4 दिन की 5 दिन की मोहलत दो, मैं बाबुल इराक में मरना नहीं चाहता, मैं यूनान जाना चाहता हूँ। चीखने चिल्लाने लगा, मगर क्या हुआ? मर गया आखिरकार। उसको दुनिया के हकीम बचा नहीं सके। क्यों? क्योंकि मौत और जिंदगी हकीमों के हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में। आज इंसान मौत से डरता है, मौत से डरता है इंसान, मगर उससे नहीं डरता जिसके कब्जे में मौत, उससे नहीं डरता जिसके कब्जे में मौत और जिंदगी है। वो जिसको चाहे मौत दे दे, जिसको चाहे जिंदा कर दे।
अल्लाह से इंसान नहीं डरता, मौत से डरता। अजीब व गरीब मामला है हमारा। अर्ज कर रहा था कि वो बेनियाज है, पूरी दुनिया का बादशाह मरते मर गया मगर वो मजबूर न हुआ। उसने पूरी दुनिया के बादशाह सिकंदर आजम की खुशी के लिए कुछ नहीं किया। सिकंदर आजम बाबुल के मकाम पर मर गए, जला दिए गए, खत्म हो गया। और उम्र क्या थी आपकी? तारीख की बात किताबें कहती है कि आपकी उम्र, सिकंदर आजम की उम्र सिर्फ 43 साल थी, 43 ईयर्स। बाद मौलवीन कहते हैं कि 47 ईयर्स ओल्ड, 47 साल बस। 43 साल 47 साल की उम्र में पूरी दुनिया का बादशाह है, हम सोच नहीं सकते। उसने कितनी कम उम्र और मर भी गया। क्यों नहीं बचा? क्योंकि बचाने वाला जो था उससे तो ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। सिकंदर शिफा देने वाला जो था उससे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जो शिफा देने वाला है उससे अगर ताल्लुकात अच्छे हो, अगरचे वो बेनियाज है, वो गनी है, मगर जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो वो दिल रख लेता है, जबान से निकली हुई बात को रद्द नहीं करता। आपको मैं क्या अर्ज करूं, बधाइयों की सरजमीन है, सैफुल्लाह मसनून का आस्थाना है, मौलाना